وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ آ گیا ایک قافلہ، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور انہوں نے بھیجا ایک اپنے پانی نکالنے والے کو پانی نکالنے کے لیے کہ کنویں سے پانی نکال لائے۔ تو انہوں نے اس جو سکایا تھا، جو پانی نکالنے والا تھا، اس نے اپنا ڈول جو ہے بڑا پانی نکالنے کے لیے، کھینچنے کے لیے کنویں میں پھینکا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود تھے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کر لی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کی قمیص پر جھوٹا موٹا خون لگا کر والد کے پاس آئے روتے ہوئے شام کے وقت، تاکہ چہروں پر تاثرات زیادہ پڑے نہ جا سکے، اور کہا کہ ہم لوگ آپس میں دوڑ میں مصروف تھے، اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، تو ہم تھوڑا آگے نکل گئے اور پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بات کو سمجھ گئے تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ قمیض پھٹی کہیں سے بھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے صرف ایک کہا، فصبر جمیل، کہ میں تو بس خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے صبر کروں گا، اور کیا کیا جا سکتا ہے جو تم نے کام کیا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے اس کے بارے میں کہ وہ میرے یوسف کو مجھ تک لوٹا دے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیونکہ کنویں میں ڈال دیا تھا، تو ایک قافلہ گزرا، انہوں نے اپنا سکایا جو پانی نکالتا ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ، کنویں کے پاس ہی ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو ٹھہراؤ جو ہے، کہیں بھی ٹھہرتے تو دیکھتے کہ وہاں پر کنواں ہے پانی کا، تو انہوں نے اپنے سکایا کو بھیجا کہ جاؤ پانی نکال لاؤ۔ اب جب اس نے ڈول ڈالا اور پھر جب ڈول کو کھینچا تو یوسف علیہ السلام کیونکہ کنویں میں تھے، آپ علیہ السلام نے اس رسے کو پکڑ لیا، اس ڈول کو پکڑ لیا، اور آپ بھی ساتھ باہر آ گئے۔ اب جب اس سکایا والے نے دیکھا، اس پانی نکالنے والے نے دیکھا کہ پانی کے ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی آئے ہیں، کالا یا بشرا، تو بڑا خوش ہوا اور پکارنے لگا، بہت خوشخبری ہو، بہت بڑی بشارت ہے، ھذا غلام، کہ یہ دیکھو ہمیں ایک غلام مل گیا ہے، ایک لڑکا مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا، ایک اپنی پونجی سمجھ گئے۔ وَأَسَرُّوهُ سِرًّا، سین را اس کا روٹ ورڈ ہے چھپا لینا، اور بِضَاعَةً پونجی سمجھ کر چھپا لیا۔ انہوں نے کہا جی اب پتہ نہیں، کیونکہ مال انہوں نے خریدا تو تھا نہیں یہ غلام، اب کہاں سے، اب انہوں نے ایک طرح چوری کی تھی تو چھپا لیا کہ اگر اصل مالک آ گئے تو ہمیں پھر واپس کرنا پڑے گا، تو ہماری جو پونجی یا ہمیں اس کی قیمت ملنی تھی اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے کہ وہ جو بھی وہ عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ کو ہر چیز کا علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کس حال میں کنویں میں تھے، پھر باہر آئے، اور پھر جو ان کی نیتیں تھیں جنہوں نے نکالا قافلے والوں نے، اللہ کو سب پتہ تھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکل حالات سے دوچار تو کرتا ہے تربیت کے لیے، اور پھر نکال کر ایسے راستوں پر لے آتا ہے جہاں سے خیر اور عزت کا آغاز ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب جو انہوں نے اپنے باپ کو سنایا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے آگے جھک رہے ہیں، اب اس کا آغاز ہو گیا، لیکن ابتدا اللہ اکبر مشکلات اور غلامی سے ہوئی۔ زندگی میں ایک چیز تو ہم یاد رکھیں، میں اور آپ، جب بھی ابتدا کسی کام کی انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، انما العسر یسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔
ابتدا غلامی سے ہوئی اور انتہا انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ مصر کے تخت پر ہوگی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ. اب انہوں نے بیچ دیا اس کو. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. مصر لے گئے, نیلامی ہوئی, اور سودا صرف بہت تھوڑے سے, بہت تھوڑی ڈیمانڈ رکھی, زیادہ نہیں رکھی, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہیں پہ اس کا ماں باپ یا اس کے رشتہ دار مل گئے تو ہم تو اس سے بھی محروم ہو جائیں گے, تو جتنی جلد ہو سکے جان چھڑا لو. تو انہوں نے بیچ دیا چند دراہم. دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا سکہ اور چاندی کے چند سکوں کے بھی بس. اللہ معدودہ, جو بہت ہی کم تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, کیونکہ وہ اس پر اور کوئی توجہ رکھتے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جو لڑکا ان کے ہاتھ لگایا ہے وہ کتنی عظمت والا لڑکا ہے, کیا شان ہے اس کی. بہرحال قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھا. انہوں نے بہت تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر دیا, اور یوسف کے معاملے میں اس سے زیادہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں دی. بس جلد سے جلد جان چھڑانا چاہتے تھے. اب جس شخص نے خریدا وہ کوئی عزیز مصر تھا. بادشاہ تو نہیں تھا, لیکن بادشاہ کے دربار میں بڑی پوسٹ رکھتا تھا. وزیر کہہ لیں, مشیر کہہ لیں. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْر, تو وہ شخص جس نے اس کو خریدا تھا مصر میں, تو کہا اس نے, کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے. لِمْرَأَتِهِ اقربی مسواہ, کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دینا, اس کو اچھے طریقے سے رکھنا, کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کے چہرے سے معصومیت اور اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھ کر پیار آ رہا تھا. اپنی بیوی سے کہا عزیز مصر نے. وہ خود بھی بڑی شفقت کے ساتھ لے کر آیا تھا, خریدا تو تھا, لیکن آ کر کہا اپنی بیوی سے, کیا کہا؟ اکرمی مسواہ, اس کو اچھا ٹھکانہ دینا. یہ ہے تو ہمارے لیے خریدا تو ہے, لیکن یہ بڑا اچھا ٹھکانہ دینا, اس کو بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا, کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بڑا نفع مند ثابت ہو, ہماری خدمت کرے, ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو. اور نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹے بنا لیں. کوئی اولاد نہیں ہوگی ان کی. تو عزیز مصر کو اتنا پیار آ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ رکھنا, بڑی شفقت کے ساتھ رکھنا. ہو سکتا ہے یہ ہمیں بہت نفع پہنچائے, ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو. کوئی اولاد نہیں ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہو ہمارا اپنا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ 3 لوگ صاحب فراست تھے. وہ شخص عزیز مصر بھی جو ہے بڑا صاحب فراست تھا, اس کے الفاظ سے یہ بات جھلکتی ہے. عزیز مصر جس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ رکھو, یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا, ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. دوسری وہ عورت جس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ابا جان رکھ لے ملازمت پر, کیونکہ سب سے بہتر ملازم تو وہ ہوتا ہے جو امانت دار بھی ہو, جو امین بھی ہو. اس نے حیا دیکھ لی تھی موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں, کہ نظریں جھکا کر چل رہے تھے, اور خود آگے چل رہے تھے. عورت سے نہیں کہا کہ تو آگے چل, اور پیچھے کہا تم پیچھے آؤ, جہاں بھی جانا ہو تو مجھے صرف اشارہ کر دینا ہاتھ سے کہ کدھر جانا ہے تمہارے سائے سے, یا بول دینا کہ دائیں یا بائیں, تو میں ادھر ہی چلا جاؤں گا. تو اس عورت نے کہا تھا, وہ بھی صاحب فراست تھی, کہ ملازم تو وہ ہونا چاہیے, کسی کو اگر رکھنا ہے اپنے گھر میں تو وہ ہونا چاہیے جو امانت دار بھی ہو اور کبھی بھی ہو. اس نے قوت بھی دیکھ لی تھی کہ کیسے پانی کے لیے بکریاں جب لے کر بڑھے, کیونکہ عورتیں کھڑی تھی ایک سائڈ پر, تو پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ پورا قبیلہ نہ پلا لے, سب سے آخر میں ہماری باری آتی ہے. تو انہوں نے بکریاں پکڑی, سب کو ایک طرف ہٹایا, اور اتنے زور آور تھے کہ کوئی بھی آگے نہیں آیا, بکری کو پانی پلایا. اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر. انہوں نے ابو بکر صدیق کی اپنی شخصیت بڑی بلند ہے, اور دیکھا جائے تو انبیاء کے بعد صالحین میں سب سے اوپر آتے ہیں نیک لوگوں میں. انہوں نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تاکہ بعد میں کوئی مسائل نہ ہوں. بہرحال یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نیا موڑ آتا ہے. اب یہ غلامی شروع ہو گئی, اور یہی غلامی پھر بادشاہ تک پہنچے گی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اللہ فرمانے اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین پر ٹھہرنے کی جگہ فراہم کر دی, تاکہ اسے باتوں کی گہرائی تک پہنچنا سکھائیں.
علم دے وہ بولا کہ وہ باتوں کی گہرائی تک پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار ہم دیکھیں گے کہ بہت زبردست، محسن، ہر چیز پر صبر کرنے والے، بہت زیادہ معاملہ فہم، بہت زیادہ صاحب فراست، بہت زیادہ صبر اور تحمل والے۔ الحمدللہ ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ پوری سورہ ہی ہے جو سوائے آخری ایک دو رکوع کے، پوری کی پوری سورہ یوسف جو ہے یوسف علیہ السلام ہی پر ہے، اور اللہ نے اس کو قصص قرار دیا ہے، بیان بھی، اور قصے سے ہو تو خوبصورت قصہ، یعنی یہ ایک ایسا بیان ہے جس میں بڑا خوبصورت پیرائی سے اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسی سورہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر ان کو رہنے کا بہترین ٹھکانہ بھی دے دیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی وزیر کے گھر گئے تھے تو گھر بھی بڑا زبردست ہوگا، اور خود عزیز مصر ان سے محبت کرتا تھا، اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا لباس دیا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کی جو تربیت کی گئی، جو حکمت بیان کی گئی، اور جو علم عطا کیا گیا، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے نا وہ اپنے ہر معاملے پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کنعان جیسے علاقے سے، جو بیکورڈ علاقہ تھا، ترقی یافتہ نہیں تھا، شہر نہیں تھا، اس وقت کے تمدن ترین شہر ملک مصر میں لے آئے۔ کس لیے؟ تاکہ یہاں آ کر انہیں تبلیغ کرنی تھی، یہاں آ کر انہیں دعوت دینی تھی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف پکارنا تھا، نبی تھے، تو وہ یہیں آ جائیں تاکہ یہاں کے طور طریقے سیکھ لیں، تاکہ ان لوگوں میں رہ کر دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے کیا طور طریقے ہیں، ان کو کیسے دعوت دینی ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے ان میں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے ان کو علم ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ، کوئی بھی آزمائش آتی ہے نا، ہر آزمائش کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں تو تھوڑی سی پریشانی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں جو آتی ہے، اس وقت اگر ہم صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد مانگیں اور جمے رہیں، اگر ہمارا مشن صحیح ہے تو پھر کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں ایک عظیم اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ اپنے کام پر جو اللہ کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو کرنے پر غالب ہے۔ کوئی سازش، کوئی ترکیب، کوئی کسی قسم کا بھی جو رکاوٹ ہے وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتی۔ اب یوسف علیہ السلام کیونکہ جب آئے تھے تو کہا جاتا ہے 14-15 سال کے تھے، ٹین ایج، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور پھر جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، اور بھرپور جوانی ہوتی ہے وہ 25 سال یا 22-24 سال جو ہے، جب ٹین ایج ختم ہو جائے، تو جب پہنچے اپنی بھرپور جوانی کو، جب یوسف علیہ السلام جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر بھی، کیونکہ ٹین ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کچھ اور مزاج ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا سنجیدگی کی طرف آتے ہیں، اور جس کو اللہ توفیق دے۔ آج کل تو بڑے بھی لگتا ہے کہ جیسے ٹین ایجر ہے۔ اب یہ ایک تہوار جو ہے، جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، جو ایک ختم ہو چکی تھی، جس کو ہم بسنت کے نام سے منا رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، کیا بڑے کیا چھوٹے۔ میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے ان کا عمل تو ان کے ساتھ ہے، ہم سب بائیکاٹ کریں۔ الحمدللہ میں نے تو اپنے بیٹوں کو، ایون کہ جو بزنس وہ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس بزنس میں بھی جاتا ہوں، جو وقت ہوتا ہے میرے پاس، تو میں نے کہہ دیا کہ کوئی ایک شخص بھی چھٹی نہیں کرے گا اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور اللہ ہمیں بچا کر رکھے۔ اللہ فرمانے آتیناہ حکما و علما، ہم نے اس کو حکمت بھی سکھائی، باتوں کی تہ تک پہنچنے کی حکمت، باتوں کو سمجھنے کی حکمت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دین میں کتنی ہمارے لیے بلائی ہے، اس کو سمجھنے کی حکمت اور علم بھی عطا فرمایا، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آج بھی جو اللہ فرمانے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو محسن ہوں، اللہ کے راہ میں عمل کرنے والے، احسان کی روش پر چلنے والے، نیکیوں کی طرف بلانے والے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینے والے۔ اس آیت کے آخر میں ایک اور اصول بیان کیا گیا کہ جو بھی نیکی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔
تو اللہ اسے علم، عزت، کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ صبر، پاکیزگی اور نیکی کا انجام ہمیشہ ہمیشہ عزت کے ساتھ ہوتا ہے، یقین جانے، اور اللہ کی خاص مدد کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اب ایک نہیں، پہلے تو بھائیوں کی دشمنی کا مسئلہ ہوا تھا، بغض، حسد کا مسئلہ شکار ہوئے یوسف علیہ السلام۔ اب ایک لسٹ، ایک خواہش، جس کا نام تو محبت دیا گیا، اس عورت نے جس کے گھر میں تھے، لازم بات ہے کہ عزیز مصر نے تو کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، لیکن اس سے ہمیں 2-3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ منہ سے بیٹا بولنے سے، منہ بولے رشتے جو ہے، ان سے کوئی سگا رشتہ نہیں قائم ہو سکتا۔ اور آج آپ اور میں جب دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرابی منہ بولے رشتوں میں ہوتی ہے، منہ بولی بہن، لیکن نظریں شیطان کہاں لے کے جائیں گے ہم، ہماری نظریں، ہمارے دل، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، بڑی زبردست پرسنالٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور جب آپ کی پھپھیزاد حضرت زینب بنت جحش سے شادی ہوئی تو وہاں ایسے تھا کہ ویسے بھی آج بھی جو ہے بہو سے شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسے ہی نکاح پڑھ لیا جائے نا، آپ کے الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے نکاح بھی خود پڑھایا ہے، جب نکاح پڑھا دیا جائے تو اب میری بہو میرے لیے حرام ہو گئی، چاہے رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا، اور یہاں بھی یہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ کہا تو شوہر نے تھے، یہ تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، لیکن کیا ہوا؟ لسٹ جو ہے نا، خواہشات، محبت نہیں ہوتی۔ آج بھی جو کالج اور یونیورسٹیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی حرکات ہو رہی ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے، کوئی محبت نہیں ہوتی، صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد اللہ اکبر، لڑکے دیکھتے بھی نہیں ان لڑکیوں کو، اور لڑکیوں بیچاری ساری زندگی کے لیے پریشان رہتی ہیں پھر کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے واسطے جا کے یہ قرآن ہمیں اخلاق، یہ قرآن ہمیں ہمارے کرداروں کی جو مثبت ہے، یعنی پوزیٹیو ہے، وہ سکھائے گا۔ یہ قرآن ہمیں اخلاق کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ ایک دفعہ پکڑے تو صحیح، اس کو سمجھے تو صحیح، اس کو اپنے دلوں میں اتارے، اس کو اپنے اعمال میں لے کر آئیں تو صحیح۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اب وہ عورت جو گھر کی مالکن تھی، خوبصورت بھی تھی، صاحب حیثیت بھی تھی، مالدار بھی تھی، اب اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، پھسلانا چاہا، ورگلانا چاہا، جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں۔ اور ایک دن اس نے موقع پا کر جب وہ اپنے پر قابو نہ رکھ سکی تو اس نے کیا کیا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو اس نے دروازے بند کر دیے گھر کے سارے، مین سے لے کر اندر آخری کمرے تک۔ بعض روایات میں آتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ باتیں اس میں ہم اس لیے کہہ نہیں سکتے کہ کتنی سچی ہیں، لیکن 7 دروازے یا 10 دروازے تھے، سب بند کر کے آخری کمرے میں لے گئے ان کو، غلام تھے، بلایا تو وہ آ گئی اور کہنے لگی وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، کیا ہو میرے پاس اب؟ اللہ اکبر! کبھی سوچے میں اور آپ، الحمدللہ ہم سب مرد ہیں، ایک صاحب حیثیت عورت، ایک دولت مند، اور ہو بھی مالکہ تو ایسے ہی ہے جیسے جو حکم دینا کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام بھی جوان، الحمدللہ قریل جوان، خوبصورت، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک بڑی زبردست دی تھی۔ اب وہ عورت دعوت دے رہی ہے گھر کی مالکہ خود، کیا میرے پاس آؤ۔ اللہ اکبر! کس لیے بلانا ہے یہ ہم جانتے ہی ہیں۔ قرآن کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہر چیز انسان سمجھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ آیت حضرت یوسف کے عظیم کردار اور تقوی کی روشن مثال ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ حالات کی وجہ سے ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اس وجہ سے ہو گیا، یقین جانے یہ سب بہانے ہیں۔ اور ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے الحمدللہ کہ بچانے والا اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، یقین کرے۔ میں نے بہت ٹریولنگ کی، بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹریولنگ کی جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت کچھ ہوتا دیکھا، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں جتنا بچ پایا وہ صرف اللہ کی مہربانی سے، یہ اللہ کا کرم خاص تھا مجھ پر۔ ڈرنکنگ بھی ہوتی ہے، اور پھر کئی اور قسم کی جو بدفعلیاں ہوتی ہیں، زنا تو عام ہے، آپ کو پتہ ہے، باہر جا کر مساج کے نام پر کسی بھی نام سے، اور یقین جانے لا قوت الا باللہ،
کوئی قوت کوئی طاقت نہیں، کوئی استطاعت نہیں، مگر جب اللہ بچانا چاہے صرف وہی بچتا ہے جو اللہ بچتا ہے، اور اللہ ہی کرداروں کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ ہی دلوں کو تھام لیتا ہے. اور من یتق اللہ فہو حسبہ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ڈر جائے نا، تقویٰ توکل کر لے. بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم کردار اور تقوی کی عظیم مثال ہے. ایسا کردار، ایسا موقع تو بڑے بڑے لوگ بھی کسی کو بھی مل جائے تو کوئی بھی اس پر اپنے اوپر قابو نہ پا سکے، لیکن یوسف علیہ السلام خوبصورت ترین انسان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو انسانیت کا آدھا حسن دیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ان کا کردار. اللہ اکبر. آزمائش کی شدت، ایک ایسی عورت جو صاحب اقتدار ہو، صاحب اقتدار ہو، مالدار ہو، مالکہ ہو، حسن جمال رکھتی ہے، خود ہی دروازے بند کر کے خود ہی ان کو اپنے طرف بلائے کہ آؤ میرے پاس، اور اپنے ساتھ برائی کی دعوت دے. مگر ان سب حالات کے باوجود یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے. بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار. اللہ اکبر. قال معاذ اللہ، کہنے لے اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر. گناہ کے وقت سب سے پہلا سہارا، سب سے پہلا، اگر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا تو صرف سب سے پہلا دھیان جو ہے اللہ کی طرف جاتا ہے. اس کا خوف دل میں آ جاتا کہ نہیں، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے 7 دروازے بند کر دیے جائیں، 100 دروازے بند کر دیے جائیں. ہم جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ سورہ لقمان، تو لقمان اپنے بیٹے کو، جب بڑی زبردست حکمت والے شخص تھے، تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، کوئی گناہ چاہے تو آسمان پر جا کے کر لے، زمین کی کوہ میں چلا جا، پہاڑ کی کوہ میں چلا جا، یاتے بھی اللہ ان اللہ خبیر، کہ اللہ بڑا باخبر ہے اور اللہ بڑا لطیف ہے، بڑا باریک بین ہے، کہ تو کوئی بھی گناہ کر لے. یہاں بھی یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا خوف آ گیا تو انہوں نے کہا انہو ربی احسن مثواہ، کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے. اب رب کا اشارہ دونوں طرف ہی جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے ایک تو اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہنچایا، غلام بننے کے بعد بھی ان کو بہترین ٹھکانہ ملا، اور ایک وہ عزیز مصر کی طرف ہی جاتا ہے، جس نے مجھے عزت سے رکھا ہو تو میں اس کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہوں. یہ اللہ کی عظمت کی مثال ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. اصولی بات، ظلم یعنی گناہ اور خیانت کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، نہ دل میں سکون ہوگا اور نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کو قد افلح المؤمنون، فلاح پا جائیں گے کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ بہت 10 آیتیں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو جو فلاح نہیں پا سکتے، آخرت کی کامیابی تو کچھ نہیں پا پائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ہیں ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کو کوئی صاحب جمال اور صاحب منصب اور گناہ کی دعوت دے، اور پھر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نہ کرے، کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. اللہ دلوں کو تھامنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو روک لے. یوسف علیہ السلام جوان تھے، خوبصورت تھے، ہر چیز مکمل تھی اور ہر قسم کی چیز مہیا تھی، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو روک لیا. نفس کے خلاف جہاد کرنا بیکی کی حدیث ہے. یہ واقعہ جہاد بن نفس کی عظیم مثال ہے. تنہائی کے موقع پر اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، نفس پر قابو رکھنا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے. صحابہ نے کہا تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں؟ فرمایا ہاں، لیکن پھر بھی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو پوچھا کیوں اتنی نیکیوں کے باوجود؟ تو فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کریں گے. تنہائی میں اللہ کی جو ہے نا حرام کردہ جو ہے نا حدود کو پامال کریں گے. اور آج یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا دیکھا. اللہ نے دیکھ لیا. وہ تو آنکھوں کی جنبش کو بھی دیکھ لیتا ہے. سورہ مومن میں ہم پڑھیں گے کہ وہ تمہاری آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہے. وہ ماں تو فی صدور، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اصل بات یہ ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. بہرحال تقوی کی مثال ملتی ہے اس آیت کے ساتھ. میں بات کر لیتا ہوں. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. عورت نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا. اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی ارادہ کر لیتے. لولا رَأَىٰ بُرْحَانَ رَبِّی، کہ اگر انہوں نے اللہ کی برہان نہ دیکھی ہوتی. برہان کیا تھی؟ حکمت، اللہ کے ساتھ تعلق،
اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کا تقوی، یہ سب کچھ آیت ہے۔ یہ آیت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور اللہ کی خاص حفاظت کو بیان کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہ، خوف، ہدایت، مضبوطی، روشنی اور جو حکمت اللہ نے علم دیا تھا، اللہ اکبر، ان میں دلوں میں ڈال دی تھی، تو وہ چیزیں تھیں جس سے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے اس سے ہر قسم کی برائی دور کر دی، والفحشاء، اور ان سے ہر قسم کا بے حیائی کا کام دور کر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے یقیناً خالص بندوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی ہدایت فرما دی، اور یوسف علیہ السلام کو ہدایت، علم، حکمت اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھا دیا۔ اللہ نے حفاظت کی اور آپ علیہ السلام کو بچا لیا ہر قسم کے گناہ سے۔ اخلاص رکھنے والے مخلص بندوں کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا۔ ہم اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے، جہاں ضرورت پڑے گی ہم اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے انشاءاللہ۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا